بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو چلی جاتی ہے؟ جواب: تاریخ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتی ہے؟ جواب: انڈا۔ سوال: بسم اللہ 2 مرتبہ کس صورت میں آئی ہے؟ جواب: سورۃ النمل میں۔ سوال: تاریخ اسلام کی وہ کتاب جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے وہ کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ جواب: طلاق۔ سوال: حج کے دوران کون سی نماز وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: عرفہ کے دن مغرب کی نماز مغرب کے بعد پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ سوال: درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ سوال: درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ سوال: رمضان میں وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت۔ سوال: سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ کہاں نازل ہوئی؟ جواب: ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو بھگو کر بالوں میں پھیرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں کنگھا بھگو کر بالوں میں پھیرتے تھے۔ سوال: عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جواب: جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ سوال: کیا شادی کے بعد ولیمہ نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت پر گوشت نہیں ہوتا۔ سوال: کیا جمعرات کے دن شادی کرنے سے بچے ذہین اور نیک پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: جمعرات کے دن کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوا۔ سوال: آم کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کولڈ ڈرنک پینے سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے؟ جواب: مکڑی۔ سوال: کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب: نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا بہتر ہے؟ جواب: 3 بار دھونا بہتر ہے۔ سوال: کان پر بال آ جانا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب: دل کی بیماری کی علامت ہے۔ سوال: کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے؟
جواب: جی ہاں دیکھتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی منڈوانے اور مونچھیں بڑھانے کو کس قوم کا طریقہ قرار دیا ہے؟ جواب: یہودیوں اور مجوسیوں کا طریقہ۔ سوال: کون سی چیز زندہ سے مردہ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: انڈا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو۔ سوال: گھر میں مکڑی کے جالے ہونا کیسا ہے؟ جواب: نحوست کی علامت ہے۔ سوال: بے دلی سے پڑھی جانے والی نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جواب: وہ ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ سوال: عورت کو بغیر دیکھے نکاح کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جواب: پریشانی اور مشکلات۔ سوال: کیا ہندو کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ ہندو اہل کتاب میں شامل نہیں۔ سوال: کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ جواب: مغرب کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا۔ سوال: غصے کی حالت میں وضو کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور پانی آگ کا علاج ہے۔ سوال: اسلام کا کون سا رکن کفارے کے طور پر رد کیا جاتا ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: کیا مرحوم والدین کو یاد کرنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ یہ محبت کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سی خوشبو ہے جس سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ کی خوشبو۔ سوال: استغفار کا وظیفہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ جواب: استغفار کرتے وقت مزہ آنا، آنسو نکلنا اور گناہوں کا احساس ہونا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے کا بھی ثواب ایک حج کے برابر ہے؟ جواب: اشراق کی نماز۔ سوال: کس وقت انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کو۔ سوال: کون سی نیکی جو دوسروں کو سکھانے پر آپ کو بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: علم سکھانے کی نیکی۔ سوال: خاوند کی وفات کے بعد عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب: خاوند کی وفات کے بعد عدت 4 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے۔ سوال: کس غزوہ میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ سوال:
نکاح کتنے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے؟ جواب: کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال: شیخ عبد القادر جیلانی کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تھا۔ سوال: سورۃ دہر کس موضوع پر ہے؟ جواب: آخرت اور انسانی امتحان پر۔ سوال: انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: قیامت کے دن ہر انسان سے سب سے پہلے کس عمل کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: تجارت تھا۔ سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جواب: مٹی سے بنایا گیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے کون سا معجزہ ہوا؟ جواب: سمندر پھاڑنے کا معجزہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو کس مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب: ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال: شادی کے لیے 6 دن کا کون سا آسان عمل ہے؟ جواب: ہر دن 6 دن تک یا ودود 100 مرتبہ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، وہ آپ کے لیے بہترین شادی کے راستے کھول دے۔ دعا یہ کریں: اے اللہ، میرے لیے ایسے راستے کھول دے جو میری خوشیوں کا ذریعہ بنے اور میرے نصیب کو بہتر کر دے۔ نتیجہ: 6 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں آئیں گی اور شادی کے لیے اچھے مواقع ملیں گے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: سوتے وقت۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب: 4 مرتبہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار میراث میں ملی تھی اس کا کیا نام تھا؟ جواب: ماسور۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ جواب: 40 سال کی عمر میں۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی کریم نے وصال فرمایا؟ جواب: 18 سال۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ نے فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب: تقریباً 6000 سال بعد۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: سفید رنگ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: 7۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 4۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارث۔ سوال: آپ نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب: حضرت علی کو۔ سوال: آپ نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: نماز مغرب۔ سوال: آپ نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی؟ جواب: مظلوم کی بد دعا سے۔ سوال: آپ نے کس کے لیے فرمایا کہ اس کے ہاتھ اپنی بہن یا بیٹی کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: شراب پینے والے کے ساتھ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت ابو طالب نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی، اس پر حضور نے کیا فرمایا؟ جواب: اپنی ڈکار کو روکو، یعنی کہ کم کھاؤ تاکہ حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کو زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب: 1 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: باب الرحمہ اور باب التوبہ سے۔ سوال: حضور سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بڑے ہو گئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: 5 خچر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت علی سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب: متعدد بار، 2400۔ سوال: حضور کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا تھا؟ جواب: 7 دن بعد۔ سوال: حضور کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ جواب: چاندی کی۔ سوال: حضور کی دودھ شریک بہن کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضور کے زمانے میں کن 2 افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ جواب: مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے۔
سوال، حضور کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ جواب، حضرت ابو طلحہ نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب، 4۔ سوال، حضور کے کس ساتھی کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا؟ جواب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو۔ سوال، حضور نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا؟ جواب، اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال، حضور نے وفات سے ایک دن پہلے کیا کام کیا؟ جواب، آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا، دینار صدقہ کیے اور ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے۔ سوال، اللہ کے رسول نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کسے کہا؟ جواب، دجال کو۔ سوال، حضرت ام المومنین حضرت ماریہ کے بطن سے آپ کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب، حضرت ابراہیم۔ سوال، حضور نے اول اور مرسل کا لقب کس نبی کو دیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال، حضور نے سب سے اچھی عبادت کسے قرار دیا؟ جواب، تلاوت قرآن۔ سوال، حضور کی وہ خصوصیات کیا ہیں جو آپ کو قیامت کے دن عطا ہوں گی؟ جواب، سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنا، سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا اور 70,000 فرشتوں کا ساتھ ہونا، عرش کے قریب کرسی پر بیٹھنا، مقام محمود عطا ہونا، لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا عطا ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی زیارت آپ کے جھنڈے کے نیچے ہونا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کا آپ کے پیچھے ہونا، سب سے پہلے دیدار خداوندی نصیب ہونا، شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا ہونا، پل صراط پر سب سے پہلے امت کو لے کر گزرنا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنا۔ سوال، ایک مرتبہ حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ نے کھانے سے انکار فرمایا، کیوں؟ جواب، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال، پہلا خطبہ آپ نے کہاں دیا تھا؟ جواب، صفا کی پہاڑی پر۔ سوال، تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ حضور نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب، حضرت جابر بن ابو طالب سے۔ سوال، جزیرہ نما عرب کے علاوہ کس ملک کا سفر حضور نے فرمایا؟ جواب، شام۔ سوال، مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرحوم والدین خواب میں نہ آئے تو یہ ان کی ناراضگی کی وجہ ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مرحوم والدین کا خواب میں آنا یا نہ آنا اولاد کے ساتھ راضی ہونے یا ناراض ہونے کی نشانی بالکل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ والدین کو یاد کیا جائے اور کثرت سے ان کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ خواب میں ضرور آئیں گے۔